मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। और जैसा नाज़रीन आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में अपने मेहमान के साथ बाइबल की गुफ्तगू करते हैं, बाइबल में से सीखते हैं। गुज़श्ता 2 एपिसोड्स में हमने रूहुल कुदुस के बारे में सीखा। पाक रूह जो रूह कुदूस है, रूह खुदा है और रूह सालूस है, उसी रूह के बारे में जो हमारा मददगार भी है, हमारा एडवोकेट है और हमारी रहनुमाई करता है। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्रामों में हमने रूहुल कुदुस के कामों के बारे में, रूहुल कुदुस एक शख्सियत है उसके बारे में, और फिर हमने ये भी सीखा कि रूहुल कुदुस खुदा के तय की बातें हमें सिखाता है, रूहुल कुदुस बोलता है और रूहुल कुदुस के शख्सी कामों का हम तज़किरा कर रहे थे। और आज फिर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम करते हैं आपको इस प्रोग्राम में और इस पाक रूह की गुफ्तगू के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। बड़ी प्यारी और बड़ी संजीदा और बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू होती है। इसे पेश करके हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, हम करेंगे दुआ और दुआ कीजिए कि पाक रूह हमें गाइड करे और पाक रूह इन तमाम ज़िंदगियों को जो हमें देखती हैं, सुनती हैं और खुदा के कलाम को सीखती हैं, खुदा के कलाम को उनके लिए आसान और सलीस बनाए। आइए हम नाज़रीन दुआ करें। खुदा हम लश्कों का रब, जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं। तेरा कलाम जो जिंदा और मुअस्सर और हर धोधरी तेज़ तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो रूह और जान और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। रूहुल कुद्दूस, हम तुझे खुश आमदेद कहते हैं। यस्सु के नाम में हमारे होंठों का ज़िम्मा ले। आए अपने भाई डोमिनिक जावेद को खुदा हम तेरे लहू में छुपा देते हैं। तेरी कुव्वत और तेरी कुदरत को खुदा मांग लेते हैं। हमारी कमज़ोरी में हमारा ज़ोर बन जा। और आए खुदा, आज का कलाम बहुत करीबा से बरकत हो। और जो जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, यस्सु मसीह के नाम में आए खुदा, तेरे कलाम की कुव्वत और कुदरत से उनके बंधन टूटें और जलाली से वक्त तेरे कवी कादर नाम को मिले। मसीह यस्सु के कवी कादर अज़ली फ़ातिह जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। डॉक्टर साहब, हम गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बड़ी प्यारी पाक रूह के बारे में बातें नाज़रीन को सिखाई हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम खुद से भी सीखते हैं, क्योंकि खुदा का रूह हमें गाइड करता है। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने रूहुल कुद्दूस क्या करता है, रूहुल कुद्दूस के कामों के बारे में, रूहुल कुद्दूस एक शख्सियत है, रूहुल कुद्दूस खुदा के तय की बातें हमें सिखाता है और फिर रूहुल कुद्दूस बोलता भी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम इसका तज़किरा कर रहे थे और पिछले एपिसोड से आगे आज तीसरे एपिसोड में हम उन्हीं बातों को, क्योंकि रूहुल कुद्दूस के शख्सी कामों का तज़किरा मुकम्मल नहीं हो पाया था, तो नाज़रीन हम रूहुल कुद्दूस के कामों का तज़किरा करेंगे और आप सुनेंगे और आप इस बात को सीख कर अपनी रूहानी तरबियत भी करेंगे। आइए नाज़रीन, हम रूहुल कुद्दूस के कामों के बारे में सीखते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम वहीं पे थे, रूहुल कुद्दूस के कामों पर, हम उन्हीं को आगे बयान करेंगे। हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि पुराने अहदनामे में ख़ास मकासद के मद्देनज़र रूहुल कुद्दूस नाजिल होता था और फिर चला जाता था, लेकिन ईद पेंतिकोस्त पर रूहुल कुद्दूस ईमानदारों के साथ मुस्तकिल तौर पर सुकूनत करने के लिए आया है। अब रूहुल कुद्दूस जो है वो हमारे साथ भी सुकूनत करता है और हमारे अंदर भी रहता है। शख्सी कामों का जिक्र हम कर रहे थे, तो आगे बढ़ते हुए आज मैं बताना चाहता हूँ कि रूहुल कुद्दूस हमें दुआ मांगना सिखाता है। हमें कैसे दुआ करना है। पौलुस जब रोमियो को ख़त लिखता है 8वें बाब की 26वीं आयत में, तो बयान करता है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। अब हकीकी तौर पर कमज़ोर होने के नाते, इंसान होने के नाते हमें दुआ करना नहीं आती जिस तरह से खुदा चाहता है, पाक रूह चाहता है कि हम दुआ करें। और यहाँ पर
خدا کا بندہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا کی جو مرضی ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے اپنے مفاد کو، مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، ہم کیسے دعا کریں۔ اور لکھا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور ہم نے بڑی مرتبہ دیکھا کہ روح القدس جو ہے وہ آنسو بہاتا ہے، روتا ہے لوگوں کے لیے۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے بردر دینا کرن کی۔ کسی نے بشپ دینا کرن سے پوچھا کہ بردر دینا کرن، آپ کلام سناتے وقت سٹیج میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، آپ روتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں؟ تو بھائی دینا کرن نے ان سے کہا، میں کسی کے لیے نہیں روتا، یہ تو خدا کا پاک روح ہے جو آپ کے لیے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، آہیں بھر بھر کے روتا ہے اور آپ کی شفاعت کرتا ہے جن کا بیان جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ سو ہم نہیں جانتے، روح القدس بہتر جانتا ہے کہ ہم کیسے دعا کرتے ہیں۔ اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ میں سے اکثر لوگوں کو ایسا تجربہ ہوا ہوگا کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں، غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں، یہ ویسے دعا کر رہے ہیں، تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ غیر ارادی طور پر اٹھ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ کون ہے، لیکن آپ کا ایک تعلق جو ہے، آپ ایک عالم سے نکل کر دوسرے عالم میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں پر آپ کا تعلق خداوند یسوع کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو جاتا ہے، جہاں آپ اور خداوند ہوتا ہے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور کلام مقدس کے مطابق جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھید کی باتیں، مکاشفے جو ہے خدا آپ پر کھولتا ہے، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اب جب مکاشفے خدا کا روح کھولتا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے یہ مکاشفاتی کلام ہے، روح کے الہام سے لکھا گیا ہے، اور تمام صحیفے جتنے بھی ہیں یہ روح کے الہام سے لکھے گئے ہیں۔ اگر ہم ڈاکٹر صاحب دیکھیں دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور 16 آیت کو، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تعلیم میں اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرتا ہے، اور ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اور خدا کا کلام جتنا بھی ہے، جتنے بھی نبیوں پر خدا کا کلام اترا ہے، یہ روح القدس کی تحریک سے اور روح القدس کے الہام سے ہی لکھا گیا ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ روح کے الہام سے ہم نے خدا کے کلام کی تعریف کی ہے، اور بھی روح کے بہت سارے کام ہیں، اور کیا کام ہو سکتے ہیں؟ اس میں اسی آیت کو کوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کسی دوسرے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ اگر دل میں ناراضگی ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق نہیں تو ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ آپ نے ایسا مشاہدہ دیکھا ہوگا، کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ دعا نہیں کرتے، لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ موسیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دور حاضرہ میں بھی ڈاکٹر صاحب، میرے ایک دوست ہیں پادری صاحب، پنڈلی سے تعلق ہے ان کا، جی جی، میں جب بھی انہیں ملتا ہوں، جب بھی فون پہ بھی بات ہو، وہ لٹرلی روتے ہیں۔ وہ روتے ہیں کس بات کے لیے؟ قوم کی حالت دیکھ کر۔ میں نے انہیں کہا کہ پائی جی تسی تے دور حاضرہ دے یرمیاں خدا کے لوگوں کے لیے روتا تھا، اور کون سی بات تھی جو اسے رلاتی تھی؟ خدا کا روح۔ آج بھی جس کے اندر خدا کا روح بھرا ہوا ہے، خدا کا روح جس میں بھرا ہوا ہے، آنکھ سے آنسو اسی کے بہتے ہیں، دوسروں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اس بات کے لیے کہ لوگ نجات سے غافل نہ رہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری باتیں ہم کر رہے ہیں، اور روح کی تحریک سے، جیسے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ روح کے کاموں سے، روح خود آہیں بھر بھر کر، اور بڑی پیاری سی بات آپ کر رہے ہیں، ہم اسے کنٹینیو کریں گے اسی بات کو۔ اب دوسری بات میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روح القدس جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے،
ہم کیا کرتے ہیں, ہم روح القدس کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں. ہم آپ نے دیکھا ہوگا, غور کیا ہوگا, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ان 40 ایئرس کے اندر, لوگ روح القدس کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بلکہ اس بات کو آپ کی کو بڑا کرتا ہوں, ہم کبھی کبھی خدا کو بھی اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں ایگزیکٹلی ایسے. کہ اے خدا تو یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, پاکرو یہ کرنا, وہ کرنا, یہ کرنا. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بدعت ہے ہمارے درمیان میں. اتنی باتیں, جتنے کام ہم خدا کو کہہ دیتے ہیں اور جتنی باتیں ہم پاکرو کے ذمہ لگا دیتے ہیں, اگر ہم اپنی اولاد کو, اپنے سگے بھائیوں کو بھی کہیں تو شاید میرا خیال وہ بھی خفا ہوں. اتنے سارے کام ہم کیا کریں؟ ضرورت کس بات کی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو معلوم کریں. پہلی بات, ہم پاک روح سے مدد مانگ سکتے, وہ ہماری شفاعت کرے. ہم پاک روح کو حکم نہیں دے سکتے, ہم خدا کو حکم نہیں دے سکتے. جس طرح ہم چلا چلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں خدا بندہ یہ کرنا, وہ کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم خدا پر روب جھاڑ رہے ہیں. ایسے ہی. اور کتنی پیاری بات ہو کہ ہم خدا کو اس کا جو رتبہ مقام ہے, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, اور پاک روح جو ہمیں اس نے مددگار کے طور پر مہیا کیا, ہم مدد طلب کریں. اور پھر ہم اس نجات دہندہ کے لیے بھی, جس نے ہماری خاطر اپنا خون بہا دیا ہے, جس نے ہماری خاطر ڈاکٹر صاحب جتنی مشکلیں, جتنی مصیبتیں میرے یسوع نے ہمارے لیے سہی ہیں, جتنے دکھ سہے ہیں, میرے راہ کے سارے کانٹے اس نے اٹھا دیے, اپنے سر پہ رکھ لیے. میرے لیے خون بہا لیا کہ میرا خون نہ بہے, سلیب اٹھا لیا کہ مجھے سلیب اٹھانی نہ پڑے, میرے گناہ اپنے اوپر لے لیے کہ میں گناہ گار نہ رہوں. کتنی پیاری باتیں ہم کلام کے متعلق کر سکتے ہیں. ناظرین, ان باتوں کو ہم جاری و ساری رکھیں گے. یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا, ہم لیتے ہیں بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی اور میں ہوں آپ کا میزبان بشپ ڈومنک جاوید. اور ناظرین, ہم بات کر رہے تھے تمام صحیفوں کی جو الہام سے لکھے گئے, اور ہم نے دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور 16 آیت کو ہم نے پڑھا. دوسرا پطرس اس کا 1 باب اس کی 20 اور 21 آیت کو خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں. اور 21 آیت میں ہے, کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں ہوئی, بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. کس کے سبب سے؟ روح القدس کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. جتنی نبوت کی کتابیں ہیں, جتنا الہام ہے, جتنی کتاب مقدس میں باتیں رقم ہیں, روح القدس کے الہام سے لکھی گئیں. اور بڑی پیاری بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی خدا پر تھوپتے ہیں, روح القدس پر تھوپ دیتے ہیں. ہم خدا کی مرضی معلوم نہیں کر رہے, ہم روح القدس کی مرضی معلوم نہیں کرتے, اور نہ ہم روح القدس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں, خدا کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں, بلکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہماری مرضی سے چلے. اور روح القدس کو کئی دفعہ میں معافی مانگ کر یہ بات کہوں گا,
روح القدس پر اور خدا پر ہم ایسا لگتا ہے جیسے روب جھاڑ رہے ہیں. اس بات کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم خدا کی مرضی مانیں کہ پاک روح کی مرضی کو مانیں. بشپ جب ہم خدا اور پاک روح کی مرضی کو مانیں کہ اپنی مرضی ان پر ظاہر کریں. پولس جب کرنتھس کے ایمانداروں کو پہلا خط لکھتا ہے، اس کے 12ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ روح القدس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کیا نعمت دینا چاہتا ہے، مجھے کیا نعمت دینا چاہتا ہے، یا کسی بھی شخص کو وہ کیا نعمت دینا چاہتا ہے، یا کون سے کام لینا چاہتا ہے. یہ تو اس کی مرضی ہے نا. اور اگر ہم چاہتے ہیں جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے معجزات کی نعمت مل جائے، اور خدا کی مرضی نہیں ہے کہ وہ آپ کو معجزات کی نعمت دے. نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں. تو اس میں اب دیکھیں کہ آگے ایپیسوڈز کے اندر ہم اس بات پر بھی آئیں گے. روح القدس کی نعمتوں کے تو الگ سے ہم دیکھیں گے. 9 نعمتیں ہیں، تو 9 نعمتیں خدا کا پاک روح جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے، یہ ہمارا ارادہ نہیں. کلام میں لکھا ہے کہ انسان کے دل میں تو بہت سے ارادے ہیں، لیکن خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا. تو آپ کے منصوبے، آپ کے ارادے جو ہیں وہ آپ کے ہیں، خدا کے نہیں ہیں، یاد رکھیں. ہاں، اگر خدا کے پلان میں آپ ہیں، منصوبے میں آپ ہیں، تو ڈیفینیٹ خدا بے مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. تو آگے ہم اس بات کو جب دیکھتے ہیں، ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں. پولس جب غلطیوں کو خط لکھتا ہے 4 باب کی 6 آیت میں، وہ لکھا وہاں پر، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. ہم باپ کو ابا کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ہم ابا کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں ڈال دیا. ہاللیلویہ. بے شک. جب خدا کا پاک روح ہمارے دلوں میں اس روح ڈال کے دیا گیا وسیلہ سے ہم کہتے اور وہ روح جو ہے، جب وہ روح باپ کہتا ہے تو پھر ہم بھی، ہمارے اندر جو روح کو سکونت کرتا ہے، ہم اسی روح میں خدا کو باپ کہتے ہیں. اور اگلی بات، وہ گواہی دیتا ہے. اب جب یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی 26ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا، یعنی روح القدس آئے گا. یہ مددگار روح القدس ہے، کوئی اور شخص نہیں ہے، جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا. یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے. سچائی کا روح کہاں سے صادر ہوتا ہے؟ باپ سے صادر ہوتا ہے. تو وہ میری گواہی دے گا. اس کا مطلب ہے کہ روح القدس جو باپ سے صادر ہوتا ہے وہ خدا یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے. اور یہ پہلا یوحنا 5 باب کی 7 آیت کو پڑھنے وہاں پر لکھا ہے، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے، اور جو سچائی سے واقف ہو جاتا ہے سچائی اس کو آزاد کر دیتی ہے. اور پھر مزید آگے اگر دیکھیں یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 26ویں آیت کو، تو وہ ہمیں سکھاتا ہے اور لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بھول جاتے ہیں، کچھ باتوں کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم دعا کرتے ہیں، شفاعت خداوند کا پاک روح ہماری کرتا ہے، تو وہ باتیں جو ہم بھول جاتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں یاد دلاتا ہے. اور پھر اگلی بات جو ہے وہ ہماری تربیت کرتا ہے. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تربیت پانا نہیں چاہتے، بے تربیت رہنا چاہتے ہیں. لیکن جب ہم نہمیا 9 باب اس کی 20ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور تو نے اپنی نیک روح بھی اس کی تربیت کے لیے بخشی، اور حق کو ان کے منہ سے نہ روکا. اور حق کو یعنی سچائی کو ان کے منہ سے نہ روکا، اور ان کی پیاس بجھانے کو پانی دیا. حق کو ان کے منہ سے نہ روکا. پھر جب خدا کا پاک روح بولتا ہے تو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. یوحنا 16:13 میں لکھا ہے، وہ سچائی کی راہ ہمیں دکھاتا ہے. آج راہیں تو بہت سی ہیں جو خوشنما معلوم ہوتی ہیں، بڑی اچھی اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن کلام کہتا ہے ان کی انتہا میں موت واقع ہے. لیکن راہ صرف ایک ہی ہے، رستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ رستہ جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے دعویٰ کیا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں. یہ ایک رستہ ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. خدا ان کی تعریف. پریز دی لارڈ.
हालेलुया, हालेलुया। वो बुलाता है, वो मुझे बुलाता है। उसने मुझे बुलाया आज से 40 साल पहले, उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया, बल्कि माँ के बतन से ही उसने मुझे इस काम के लिए मखसूस किया। उसने बिशप डोमिनिक जावेद को अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, मुकर्रर किया है, ताकि हमको सच्चाई की राह दिखा दे। आज बहुत से लोग सच्चाई की तलाश में हैं, ढूंढ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से हमको सच्चाई जो है वो मिल जाए और हम सही रास्ते पर चल पड़े। यूहन्ना की अंजील की 16वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। हालेलुया। सच्चाई का रूह आएगा तो वो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए इस सच्चाई को जानने के लिए हमें खुदा के पाक रूह को, रूह कुद्स को जानने की जरूरत है। और मेरे अजीज बहन भाइयों, तस्लीस का तीसरा अकनून जो है वो रूह कुद्स है, और आज हमें तस्लीस के तीसरे अकनून को जानने की जरूरत है। और जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं दौरे हाजरा में, हमें रूह कुद्स के साथ शख्सी राबते की जरूरत है। इसके ताल्लुक से बहुत कुछ जानने की जरूरत है। यही रूह कुद्स हमको मुस्तकबिल की बातें जो है वो बताता है। यूहन्ना 16:13 में लिखा है, वो तुम्हें आइंदा की खबरें जो है वो देगा। मुस्तकबिल की बातें, जब हमारा कंसर्न ताल्लुक रूह कुद्स के साथ होगा तो वो ऐसे गहरे गहरे मुकाशफे हम पर खोलेगा, आइंदा की बातें जो है। और ये बातें याद रखें, वो खुदा यीशु मसीह से सुनकर हम तक पहुंचाएगा। हालेलुया। वो सिखाता है कि हम क्या मुनादी करें, मैं क्या मुनादी करूं। पहला कुरिन्थियों 2 हम कहाँ मुनादी करें, ये भी इसका भी आ जाता है। पहला कुरिन्थियों 2 आयत में लिखा है, और हम इन बातों को लफ्जों में बयान नहीं करते। हालेलुया। हम इन बातों को लफ्जों में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हैं, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। हम इंसानी हिकमत को मद्देनजर नहीं रखते, बल्कि हम उन लफ्ज़ों को भी जो हिकमत की बातें हैं, हम उन पर भी जो हमने सीखी हैं, अपना फलसफा, अपना मंतक, हम वो बयान नहीं करते, बल्कि ऐसी बातें जो रूह कुद्स ने हमको सिखाई हैं। और लिखा है, अल्फाज मार डालते हैं लेकिन रूह जिंदा करता है। हालेलुया, 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 खुदावंद की तारीफ हो। ग्लोरी टू गॉड। नाज़रीन, बड़ी प्यारी बातें पाक रूह के तवासत से हम सीख रहे हैं। हम पाक रूह को बयान कर रहे हैं, जो तस्लीस का तीसरा अकनून है। और बड़ी प्यारी बातें कि पाक रूह हमें गाइड करता है, बल्कि पाक रूह हमें ये भी सिखाता है कि हम कहाँ पर किस शख्स के लिए हम मनादी करें, और किस जगह पर खुदा हमें चाहता है कि हम खुदा के लिए काम करें। खुदा का रूह हमें गाइड करता है। बड़ी प्यारी सी मिसाल हमें किताब मुकद्दस में से मिलती है। अमाल उसका 8वां बाब अगर हम देखें 27 आयत से लेकर, तो खुदा के कलाम में लिखा है, वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था, जो हबशियों की मलका कंदा के का एक वजीर और इसके सारे खजाना का मुख्तार था, और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह कुद्स ने फिलिप्पुस से कहा कि नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। रूह हमें गाइड करता है। रूह कुद्स ने कहा, रूह कुद्स हमें यह सिखाता है कि हम कहाँ पर, किस मकाम पर खुदावंद अपने खुदा की मनादी करें, किस जगह पर कलाम सुनाएं। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बड़ी प्यारी गुफ्तगू हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे, अगले एपिसोड में। आइए हम नाज़रीन दुआ करें आपके लिए, इस मुल्क के लिए, और तमाम उन लोगों के लिए जो पाक रूह को चाहते हैं कि पाक रूह उनकी ज़िंदगी में आए। ए कुद्दूस पाक और प्यारे खुदावंद, तेरे आगे झुक जाते हैं, तेरे उस रूह के लिए जो हमारी इस्लाह करता है, जो हमारी मदद करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें गाइड करता है, जो हमारा एडवोकेट है। प्यारे बाप, तेरे आगे इल्तिजा करते हैं। बहुत सारी बातें खुदा जो हम तेरे पाक रूह के बारे में सीखना चाहते हैं,
تو اپنے ہی پاک روح سے ہمیں سکھا اور یہ بخش دے کہ ہم بڑے سلیس طریقے سے لوگوں تک وہ باتوں کو بیان کر سکیں۔ پیارے باپ تیرے آگے التجا کرتے ہیں، خدا ہر کسی کو سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل بخش دے۔ پیارے باپ تیرے آگے منت کرتے ہیں اس ملک کے لیے بھی، ملک پاکستان کے لیے۔ پیارے باپ تو اس ملک کی حفاظت اور نگہبانی کرنا، تیرا روح خدا ہمیں گائیڈ کرتا رہے اور حکمرانوں کو گائیڈ کرتا رہے، خدا تمام اسمبلیز کو گائیڈ کرتا رہے۔ پیارے باپ تیرے آگے التجا کرتے ہیں، ہر وہ شخص جو اس ملک میں بستا ہے تیرے روح سے معمور رہے تاکہ تیری ذات اقدس کو پہچانے۔ خدا تو تمام کے دل کی آنکھوں کو کھول تاکہ خدا تیرے روح کی جانچ کر سکیں اور خدا تیرے روح سے سیکھ سکیں۔ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سچے موتی۔ اگلا ایپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے گا، صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن پر۔